بیوی مسلمان ہوئی تو وہ کلمہ پڑھانے کے لیے کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر گئے. مولانا صاحب نے اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا دیا, اس انگریز خاتون کو, اور پتہ نہیں اشاروں سے کلمہ, آواز بھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اس کو کوئی اشاروں سے کلمہ پڑھائے. وہ بیچارے بہت ہی سیدھے سادے سے ہوں گے, تو وہ انگریز خاتون ڈر گئی نا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جو یہ اتنا دور انہوں نے بٹھایا. اب وہ مولانا صاحب بیچارے اپنے لحاظ سے احتیاط کر رہے ہیں, ان کو جتنا اللہ نے عقل دی, شعور دیا. وہ خاتون تو اس چیز کی عادی نہیں ہے نا, اس نے اسکاف تک تو سنا ہے, اس نے یہ نہیں سنا کہ دو دیواریں درمیان میں, محرم اور نامحرم کے درمیان میں اتنی دیواریں حائل ہونی چاہیے. وہ ڈر گئی. تو وہ کہنے لگے, وہ جب اسلام قبول کیا تو رو رہی تھی, میں سمجھا خوشی میں رو رہی ہے, پتہ چلا وہ ابھی سے رونا اس نے شروع کر دی. کورونا سے نہیں رونا آیا اس کو, اس منظر سے رونا آ گیا. تو اب وہ بیچارے مولانا صاحب, انہوں نے اپنے لحاظ سے بہرحال جو وہ سمجھتے تھے صحیح کیا, لیکن اگر ان تھوڑا سا وہ اس کلچر کو سمجھتے, صحیح ہے نا, اور اسلام کی جو یہاں جتنی گنجائش دی ہے اسلام نے اس کو سمجھتے, تو اتنا ڈراؤنا اسلام بنا کے اس کے سامنے پیش نہ. وہ اپنے لحاظ سے, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ بیچارے گاؤں کے دیہات کے جتنی اللہ نے ان کو سینس دی اس حساب سے کیا. لیکن بھائی ایسے موقع پہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں, خواتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کتنے سوالات خواتین نے پوچھے ہیں. میں نے کہا بھائی بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون نبی کی محفل میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب آج اگر کسی مولانا صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی محفل میں کوئی خاتون آ کے بولے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو مولانا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج, اور وہ خاتون تو دائرہ اسلام سے بالکل ہی خارج. اور یہ ویڈیو اگر یوٹیوب پہ آ گئی تو دونوں کی واٹ لگ گئی کہ نہیں لگی. تو پردہ کرنا ویسے بھی عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں ہے. اگر کسی عورت کی طبیعت میں اتنی حیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں سامنے نہیں بیٹھوں گی, بہت اچھی بات ہے, اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن یہ عورت کا کام ہے کہ اس نے سامنے بیٹھنا ہے یا پردے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے یا قسطنطینیہ کی دیوار کے پیچھے بیٹھنا ہے. اس نے اتنی موٹی تھی, یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کا کام ہے. بعض عورتوں میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے جو کہ اچھی بات ہے, تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جب شروع میں کال ٹائمنگ کا 2007 میں نا میں نے سلسلہ شروع کیا, تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی جو خواتین آواز کا پردہ کرتی ہیں تو وہ ای میل پہ مسئلہ پوچھ لیں, اور جو فون پہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹائم ہے. سو بعض لوگوں نے اعتراض کیا, کیا مطلب, یہ کیا مطلب, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر ڈائریکٹ بات کرنا خاتون کا برا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے برا ہے, پھر سب ای میل پہ پوچھیں, اور اگر برا نہیں ہے تو باقی ای میل پہ کیوں پوچھیں, وہ ڈائریکٹ کال کر کے پوچھیں. تو یہ سمجھ لیں, یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اب اس واقعے سے سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہماری آواز کسی مرد کے کان میں پڑے, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, بزرگ ہو. تو ان کو مجبور کرنا کہ آپ نے کال کر کے ہی پوچھنا ہے, تو یہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو حیا ان کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, آپ اس کو زبردستی اس حیا کے خلاف چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. حیا بھی تو ایک نجی معاملہ ہے نا کسی کا, اس میں شریعت نے ایک حد تک تو باؤنڈری کھینچی ہے کہ بھائی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو آزاد رکھا ہے. ہمیں صحابیات میں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جو اپنے لباس کا بھی پردہ کرتی تھیں, جن کو مخدرات کہا جاتا تھا. مخدرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. جب یہ ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا, ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ ہندوستان میں وہ بتاتی تھیں کہ جو مالدار عورتیں ہوتی تھیں نا, وہ اسی طرح پردہ کرتی تھیں. تو چونکہ دادی کا ہمارے بہت مالدار فیملی سے تعلق تھا, تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی کو دونوں طرف سے بند کیا جاتا تھا, سمجھ رہے, تمبو لگا کے, گھر کو نا اس طرح سے بھی ادھر سے بھی. پھر ڈولی میں بیٹھتے تھے اور وہ ڈولی اٹھا کے, بھائی گدھے گھوڑوں پہ سفر نہیں, جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کرتی تھیں سفر, پھر اس ڈولی کو بٹھا کے گدھا گاڑی پہ رکھیں یا بیل گاڑی پہ رکھیں یا جہاں بھی لے جا کے رکھیں. تو بڑے گھروں میں یہ علامت سمجھی جاتی تھی, یہ فخر کیا جاتا تھا, بھائی ان گھر کی عورتیں ایسے پردہ کرتی ہیں کہ ان کے لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی. تو اس میں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.
لیکن اگر کوئی عورت یہ پردہ نہ کرنا چاہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابیات میں ایسی عورتیں بھی تھیں جو اس طرح پردہ نہیں کرتی تھیں. تو ایک تو واجب پردہ ہے, اس کی تو شریعت نے حکام بیان کر دی ہے, اس سے اوپر کیا ہے, مستحب ہے, غریبی ہے. تو اگر کسی کوئی حرج واقع نہ ہو رہا ہو تو عورت جتنا مرضی پردہ کر لے, شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہاں وہاں لگائی ہے جہاں کوئی حرج ہو رہا ہے. مثال کے طور پر حرج کبھی دنیاوی ہوتا ہے, کبھی اخروی ہوتا ہے. بیمار ہیں, مر رہی ہیں, فیمیل ڈاکٹر مل نہیں رہی ہے, میل ڈاکٹر سے علاج ہوگا, نہیں جی ہم تو, ہمارے تو برقعے پہ بھی کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو یہ میل ڈاکٹر ہمارے بلڈ پریشر کیسے چیک کر سکتا ہے. تو بھائی رگ پھٹ جائے گی دماغ کی محترمہ. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہو. اب یہی فی الحال یہی ڈاکٹر ملا ہے ہمیں. تو اب یہاں کیا ہوگا کہ یہ حیا ایسی ہے جس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے نا, جسم کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں پھر اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اس حیا کو, یہ ضرورت ہے ایسے موقع پہ. اسی طرح حیا بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے شرعی حکم کو پورا کرنے میں. سفر کر رہی ہیں کوئی خاتون, ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہو گیا, زمین ڈولی میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی نا, اور وہ کھڑے ہو گئے سارے ڈولی اٹھانے والے وہ سارے بیٹھ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا, نماز کا ٹائم ہو گیا, ٹرین میں سفر ہو رہا ہے, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے بھائی جاؤ وضو کرو, چہرہ دھو اور تمیز سے نماز. نہیں جی ہمیں شرم آ رہی ہے, ایکچولی اتنے سارے جینٹس اور اتنے مردوں کے بیچ میں کیسے نماز پڑھوں گی, میں تو بہت شرم والی ہوں, میرے تو آج تک ناخن کسی نامحرم نے نہیں دیکھا. اور بھائی جاؤ تمیز سے جا کے وضو کرو, اور وضو کے لیے چہرہ بہرحال کھولنا پڑتا ہے. تو جتنا پردے کا انتظام ہوگا لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال ہے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو وضو بھی کرنا پڑے گا, چاہے جگہ کہیں نہ ہو تو مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. تو جو فرائض واجبات ہیں, چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہوں چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے, ان کو فوکس, ان کو پورا کر کے پھر جتنی مرضی حیا ہو, شریعت نے پابندی نہیں لگے. ہاں اسی طرح کوئی بچی شادی ہو کے سسرال چلی جاتی ہے, اس کی طبیعت میں اتنی حیا, ایک تو شرعی پردہ دیور سے جو فرض درجہ ہے وہ پورا کرنا, وہ تو لازمی کرنا پڑے گا. ایک اتنی حیا اس کے اندر ہے, ایکچولی میرے تو برقعے پہ کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو میرے دوپٹے پہ اگر دیور کی نظر پڑ گئی تو میں تو برداشت نہیں کر سکتی, لہذا کنڈی لگا کے, کنڈی میں ایلفی ڈال کے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی. اب ساری بہویں مل جل کے گھر میں کام کر رہی ہیں, افطاری بنا رہی ہیں, ایک کے ذمہ پکوڑے بنانا ہے, ایک کے ذمہ سموسے بنانا ہے. انہوں نے کنڈی لگائی ہوئی ہے, اس میں کیا ڈالا ہوا ہے, ایلفی. کہ میری جو حیا ہے نا وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو دادی تھی نا ان جیسا پردہ میں کرتی ہوں کہ دونوں طرف کناتے لگا کے ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے. تو ہمارا پردہ ایسے ہو. اب ڈولی تو نہیں ہے, یہ کمرہ ہے, ایلفی ڈال دی, پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. بھائی تم پیڑے کھانے کے لیے ہو یہاں پر آئی ہو, بس وہ کنڈی کھلے گی, یہاں سے سموسہ پارسل کیا اپنے حصے کا. تو جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں سب کو مل جل کے شریک ہونا پڑتا ہے. ایسی صورت میں اس بہو سے کہا جائے گا بھائی جو واجب پردہ ہے, فرض پردہ ہے, وہ تو کرنا پڑے گا, جو مستحب ہے اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, کیونکہ اس سے گھر میں فساد ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. باقی بہویں کہیں گی یہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے, ہم یہاں یہ کچھ بھی نہیں کرتی. 12 گھنٹے سوتی ہیں, اور 12 گھنٹے اس لیے سوتی ہیں کہ وہ مزید 12 تاکہ آرام سے سویا جا سکے. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ سوڈانیوں کے بارے میں سنا نا کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے, آرام کرنا. تو اس لیے یہ جو پردہ جو ہے نا یہ کس کی ذمہ داری ہے, عورت کی. مرد کو شریعت نے پردے کا مکلف نہیں بنایا ہے, مرد کو یہ کہا ہے کہ کسی پر غلط نظریں مت ڈالو. تو اگر کوئی عورت کسی مرد کے پاس آتی ہے, تنہائی میں نہیں, تنہائی میں عورت اور مرد کا اجتماع اسلام میں کیا ہے, حرام ہے, اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. کسی تنہائی میں آپ کسی جوان عورت کے ساتھ نہیں مل سکتی, کتنے بڑے بزرگ ہوں آپ. ویسے اگر کوئی عورت ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتی تھی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل جوان تھے, خوبصورت تھے. ایک بوڑھا اپنی جوان بیٹی کو لے کر آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو حضرت فضل ابن عباس جو ہے نا اس بچی کی طرف, لڑکی کی طرف دیکھنے لگے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کا چہرہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے ادھر گھما دیا, ٹھیک ہے نا, کہ ادھر نہیں دیکھو. اور آپ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے, رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما, میں نے ایک جوان لڑکا دیکھا اور جوان لڑکی, مجھے دونوں پہ خطرہ ہوا. خطرہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا, وہ بھی بڑے خوبصورت تھے تو اس کا بھی ڈر تھا کہ یہ لڑکی عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے, یہ بھی ڈر تھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, لیکن انسان تو انسان ہے نا, پہلے مرد ہوتا ہے, بعد میں وہ کچھ ہوتا ہے, عورت پہلے عورت ہوتی ہے, بعد میں وہ کچھ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو ایسے کر کے پھیر دیا. اس حدیث میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس بوڑھے کو کوئی معاذ اللہ کو یوں کر کے گھمایا ہو یا فتویٰ دیا ہو کہ کیا کر رہے ہو ہیں, بچی تمہاری چہرہ کھول کے یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے. تو اتنے کوئی جذباتی جو ہے نا, جو ہمارے ہاں آج کل ہو جاتا ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کی ہے کہ چہرہ کھولنا اسلام میں عورت کے لیے جائز ہے, لیکن دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں چہرے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے فتویٰ تو اسی پر ہے کہ جوان عورت پر چہرہ کا پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی نہیں کر رہی تو پھر مرد کو جو نظر کی حفاظت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے, اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے فتنے کا, بولو بھائی, اندیشہ ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ نہیں ہوگا, عورت بوڑھی ہوتی ہے بعض مرتبہ, یا ایسی کنڈیشن. دیکھو وہاں وہ جو فضل ابن عباس جوان تھے نا, ان کو نبی نے حکم دیا, اور وجہ یہ کیا بیان کی کہ یہ بالکل شاب کہتے ہیں نوجوان کو, صرف جوان کو نہیں کہتے. نوجوانی کے حکام کچھ اور ہیں, ادھیڑ عمر کے حکام کچھ اور ہیں, بڑھاپے کے حکام کچھ اور ہیں. تو میں جب لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں نا ان سب ان کی عمروں کا, وہ کنوارا ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں, شادی شدہ ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں, ایک شادی ہے تو حکام کچھ اور ہیں, 4 بیوی ہیں تو حکام بالکل چینج ہو جاتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی بیویوں سے نظریں چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں نا, میری ابھی ہے نہیں 4, میرے اوپر فٹ نہ کریں آپ لوگ, جس کی 4 ہوتی ہیں نا 4, اس کو تو بیچارے کو اپنی بیگم کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو عفت اور پاکدامنی آتی ہے نا نکاح سے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جاتا. اب مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی خاتون سے جا کے مل لیتے ہیں اور بہن بہن کر کے بات کر رہے ہیں, اور نیت بھی یہ کہ اس کو دین کے قریب لے کر آئیں گے, تو ان پر آپ وہ احکام نہیں جاری کر سکتے جو ایک لونڈا لپاڑا جو سارا دن عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ تو تبلیغ بھی کرے گا تو ہم کہیں گے. میرے لوگ پوچھتے ہیں فیس بک پر, میں ایک لڑکی دوست بن چکی ہے, میں اس کو اسلام کی باتیں سکھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دو, آپ اس کو اسلام کی باتیں نہیں سکھاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کے ابا ہیں, اس کے ماموں چاچا کو سکھانے دو, آپ اس سے فری ہونے کی کوشش. لیبل اسلام کا لگایا جا رہا ہے, تم جوان آدمی, تم کیوں جوان لڑکی سے دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی تم نے؟ میں نے کہا اس کو علماء کے بیانات بھیجو, درس قرآن کے لیے بہت سارے علماء ہیں, ان کی لنک بھیج دو. تم کیوں فری ہونے کی؟ میں نے کہا اپنی اماں کو کیوں نہیں سکھایا آپ نے کبھی اتنے شوق سے, اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھایا؟ اس کی فکر لگی ہوئی, کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں وہ اسلام پہ آ جائے, وہ اسلام پہ. میں نے کہا اپنی بہن کی فکر کرو بھائی, پہلے اپنی خالہ ماموں کی فکر کرو. نا 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 نا, وہ چونکہ خوبصورت ہے لہذا اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا, احکام سب کے چل رہی تھی کہ سارا معاملہ ہے کہاں, بن دیکھے. اس لیے کہ دیکھ لیں گے نا تو پھر امتحان نہیں رہے گا. ریڈ سگنل پہ ہم رک جاتے ہیں اگر سامنے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہو یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو. بات یہ ہے کہ ابھی سزا نہیں مل رہی, آخرت میں ملے گی, یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اللہ نے دلائل سے قرآن مجید میں ثابت کر دیا کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کی, نماز چھوڑی, والدین کی نافرمانی ہے, بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی, عورت نے اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی, پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی, آپس میں رہن سہن میں گڑبڑ, سود خوری کی, حرام کمایا, کوئی بھی گناہ تم نے کیا تو اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا قرآن میں, تمتعو, خوب مزے اڑاؤ, موج کرو. موج, تمتعو کا مطلب کیا ہے؟ موج کرو.
اڑاؤ مزے. لوگ کہتے ہیں نا یار انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو, انجوائے کرو. مولویوں نے کیا بنا دیا ہے مشکل. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. ہم نے کہا یہ کیا بھائی, جوائنٹ فیملی میں بھابھی دیور سے کیا کرے گی, پردہ. اف, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی اس میں ہے, پردہ مت کرو, آرام سے سب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں گزارو. لڑکیاں اپنے کزن سے کیا کریں گی, پردہ کریں گی. شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے پردہ کرائے گا. تو زندگی کا مزہ کیا خیال ہے بھائی, لبرل لوگوں کے ہاں تو یہ مزہ کیا ہو گیا یار, اب انجوائے کرو, کوئی ہم تمہاری بیوی کو تھوڑی دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. لوگ کہتے ہیں نا کیوں چھپا رہے ہیں بھائی اپنی بیوی کو ہم سے. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے, کیا ہو گیا یار اگر دیکھ لیا کسی کی وائف کو. دل صاف ہونا چاہیے ہے بھائی, دل کیا ہونا چاہیے, صاف. کچھ نہیں ہوتا کسی کی بیوی دیکھ لی, اس کی بہن دیکھ لی, اس کی بیٹی دیکھ لی اور وہ کوئی نہیں, سب کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھائی, سب کچھ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے, ہر جگہ تو کہیں بھی خرابی نہیں ہوتی, لیکن بعض جگہوں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے, کچھ نہ ہوتے ہوتے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ اگر لال بتی کا سگنل توڑ کے نکل جائیں گے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے, ضروری تھوڑی کسی کو ٹکر ہی مار دیں آپ. بھائی ریڈ سگنل ہے تو آپ اگر سگنل توڑ کے نکل جاؤ تو کیا ہوگا, کچھ ہوگا. بہت لوگ سگنل توڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن حکومت نے پھر بھی سگنل توڑنے پر پابندی, اس لیے کہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ, اور ہوتا ہے تو پھر اگلے کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ ہر جگہ پردہ نہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا. بہت سے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی زنا نہیں ہو رہا, کوئی آنکھ مٹکے نہیں ہو رہے, لیکن جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہے کیوں, پردہ نہ ہونے کی وجہ سے. لبرل لوگوں کو دنیا کے معاملے میں تو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے, آخرت کے معاملے میں گھننے بن جاتے ہیں. گھننے کا مطلب پھر ہر دفعہ لغت میں بتانا پڑتا ہے. اردو میں گھننا اسے کہتے ہیں کہ اندر سے بہت ہوشیار ہو, ٹھیک ہے, اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہو جیسے اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بے وقوف بن کے پیڑے کھانے والا, یعنی گھننا بن کے کیا کرتا ہے, پیڑے کھاتا ہے, کام وام نہیں کرتا, مجھ سے ہوتا نہیں ہے لیکن پیڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے. سیٹ بیلٹ باندھنے کا آرڈر ہے نا, گاڑی جب ڈرائیو کریں تو کیا کریں, سیٹ بیلٹ. بہت سخت, یہ تو پاکستان میں اتنی سختی نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی جائیں سیٹ بیلٹ کے بغیر فوراً چالان ہوتا ہے. آپ کو بھی سیٹ بیلٹ باندھنی ہے اور ساتھ والے کو بھی. کیوں, کیا سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی آپ کی. بھائی لوگ کہتے ہیں نا بھابھی اگر دیور سے پردہ نہیں کرتی تو کیا ہو جائے گا, اس کے معاذ اللہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی کیا ہے. بھائی سالی اگر بہنوئی سے پردہ نہیں کرے گی تو کیا بھاگ جائے گی اس کے ساتھ, کیا ہو جائے گا. ہم تو 20 سال سے ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب, ہمارے یہاں تو کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ تو اب مولویوں نے نئے نئے قصے سنا دیے ہیں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بھائی سیٹ بیلٹ اگر نہیں باندھیں گے تو کیا ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی. پاکستان میں تو کوئی بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھتا, تو کیا سارے ٹنڈے لنجے پھر رہے ہیں یہاں پہ ہیں بھائی. سب کے ماشاءاللہ اکثر کے پرزے سلامت ہیں, سارے پرزے کیا ہیں, سلامت. ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں, گاڑیاں الٹی بھی ہیں, پھر بھی تمام پرزوں کے ساتھ نکل کے باہر آ جاتے. اس کے باوجود سختی ہے کہ سیٹ بیلٹ کیوں, اس لیے کہ جن لوگوں کے پرزے سلامت نہیں رہے نا وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے. سیٹ بیلٹ جب آپ نہیں باندھتے ایکسیڈنٹ چھوٹا سا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. لانگ روٹ پہ کئی دفعہ ہمیں بھی ڈرائیونگ کا موقع ملا تو ذرا سی بریک لگتی ہے نا, بچے جا کے شیشے سے لگتے ہیں جا کے. سیٹ بیلٹ کہتے ہیں کیا ہے بھائی, ضروری, کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. ہو سکنے کی بیس پر قانون بنائے جاتے ہیں کہ 99 ایک انسان کو بچانے کے لیے 99 کو بھی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی.
اب گھروں میں اللہ نہ کرے کہیں کسی بھابھی کا دیور کے ساتھ آنکھ مٹکا ہو گیا, کوئی خدا نخواستہ گھر ٹوٹ گیا, برباد ہو گیا, 100 میں ایک بھی اگر ایسا ہوگا تو ایک کو برائی سے بچانے کے لیے اسلام ان 99 پر بھی پابندی لگائے گا. ان 99 پر بھی اسلام کیا کرے گا؟ پابندی لگائے گا. اور آپ کو اسلام کی پابندی کو فالو کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ ہم تو براڈ مائنڈیڈ ہیں. انگریزوں کا جو کلچر آج تباہ ہوا ہے یہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. انہوں نے یہی براڈ مذہب کی بغاوت کی اور براڈ مائنڈیڈ بنے کہ کچھ نہیں ہوتا, ہوتے 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 اب سب کچھ ہو رہا ہے. ایک وقت تک انسان برائی کے خلاف لڑتا ہے, پھر جب برائی کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں برائی نہ کرتا, ہائے توبہ کرتا ہے. لیکن اگر واپس نہ پلٹے پھر برائی کرتے کرتے پھر اس برائی کو کیا کہنے لگتا ہے کہ یہی معاشرے کا حصہ, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اسے شراب اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے؟ شرابی کے منہ سے بدبو, وہ اپنی اولاد کو بھی بچائے گا, لیکن جو پی رہے ہیں ان کو بری نہیں لگتی, وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے, گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ اسی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ جو عورت کو آزاد کر دیا, دیور سے بھی گپے مار رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ گھر میں جوائنٹ فیملی میں یہ بیان سنتے ہیں, ہماری بھابیاں بھی سن رہی ہیں, سالیاں بھی سن رہی ہیں, اور مفتی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہ میں پھر ایسا کروں گا, فیس بک پہ اعلان کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ اپنی سالیوں کے ساتھ بیان سنتے ہیں وہ الگ ہو جائیں, سالیاں الگ ہو جائیں. سالیوں کے لیے الگ بیان کروں گا اور سالوں کے لیے الگ. تو بھائی ہم بھی تو مجبور ہیں نا, بات تو کرنی ہے, بات تو کرنی ہے. تو لبرل لوگ نے کیا کیا؟ ترقی کے نام پہ عورت کو آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو, عورت جاب کرے گی, عورت گھر سے باہر نکلے گی, براڈ مائنڈڈ بنو, ترقی کرنی ہے, مل جل کے سب نے گھر کی لگ گئی واٹ. گھر کیا ہو گیا؟ واٹ لگ گئی. دیکھ لیں ماڈرن لوگوں کے یہاں صبح میاں بھی گھر سے باہر, بیگم صاحبہ بھی گھر سے باہر, رات کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ ہوٹل کرائے پہ لے لیتے. بھائی کیا بھائی ہوٹل لے لیتے کرائے پہ, کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے لیے گھر بنانے کی, بچے ہوئے تو وہ بھی کہیں جمع کرا دیے کسی سینٹر میں, تو وہ بھی ہفتے ہفتے بعد گھر آ رہے ہیں. گھر تو بھائی انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے اللہ کے بندو.